गैंगस्टर लव एपिसोड नंबर 33। राइटर फायजा शेख। सिकंदर कल्पुलैन को यूं ही अपने सीने पर लिटाए उसके घने सियाह बालों में उंगलियां चला रहा था। जो अभी कुछ देर पहले उसने महसूस किया था वो सब कल्बुलैन के मुंह से सुनना चाहता था। आखिर कौन सी ऐसी बात थी जिसने कल्बुलैन को इस कदर अजियत दी? तुम ठीक हो ना कल्बुलैन? अब बताओ किस बात ने तुम्हें इतना डिप्रेस किया? सिकंदर उसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखते कल्बुलैन का चेहरा अपने मुकाबिल करते हुए बोला था। कल्बुलैन की पलकें अब भी नम थीं। सिकंदर, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कल्बुलैन अपने दोनों बाजू उसके सीने के गिर्द हाइल करती हुई नमनाक लहजे में बोली थी। कल्ब, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कोई भला सांस लेना भी छोड़ सकता है? किसने ये फजूल बात तुम्हारे जहन में डाली? सिकंदर उसकी पीठ सहलाते हुए थके हुए लहजे में बोला था। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा सिकंदर, बस मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। प्लीज़ आप बाबा के किए की सज़ा मुझे मत दीजिएगा। मुझे कभी खुद से दूर मत करना। कल्बुलैन मोहब्बत की इंतहा पर थी। सिकंदर शाहानी उसके दिल पर नहीं बल्कि उसकी सोचों तक पर काबिज हो चुका था। मुझे लगता है मुझे भी तुमसे बहुत सारा प्यार करने की ज़रूरत है ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि सिकंदर शाहानी कभी भी खुद से जुड़े जुड़े रिश्तों को दूर नहीं करता बल्कि उन्हें हमेशा खुद में समा कर रखता है। सिकंदर उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए गहरे सांस भरते हुए कल्बुलैन को बहुत कुछ बावर करा रहा था। सिकंदर ज़रा दूर हो मुझसे, नाराज़ नाराज़ हूँ मैं आपसे इस वक्त। कल्बुलैन उसकी झुलसाती सांसें अपने कंधों पर महसूस करती होश में आई थी। नाराज़गी का सेशन बात के लिए रख लो कल्बुलैन। अभी बस मेरी मोहब्बत को महसूस करो, इस एहसास को महसूस करो कि मैं तुम्हारे कितने करीब हूँ। सिकंदर शाहानी सिर्फ कल्बुलैन का है, अपना हर खौफ मुझे सौंप दो। सिकंदर उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटें कान के पीछे उड़सते हुए गंभीर लहजे में बोला था। कुछ देर पहले की कल्बुलैन और सिकंदर शाहानी के हिसार में मौजूद कल्बुलैन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो शख्स कल्बुलैन की मुस्कुराहट को छीनने से वापस लाने तक का हुनर रखता था। सिकंदर, कल आपने मुझे बहुत परेशान किया है। आपको पता है मैं रात भर नहीं सो पाई और आप फिर से शुरू हो गए हैं। कल्बुलैन उसके हाथों की बेबाकियां अपनी कमर पर महसूस करती आंखें दिखाकर सिकंदर को बोली थी, जबकि वो कल्बुलैन की बात सुनकर महफूज हुआ था। वो लड़की सिकंदर शाहानी को हर जज्बे से मुतारिफ करा रही थी जिनके बारे में आज से पहले सिकंदर ने सिर्फ सुना था। जाने सिकंदर, ये तो सिर्फ मेरे इश्क का एक हिस्सा है। सोचो अगर मैंने तुम पर अपनी सारी शिद्दतों से हमला किया होता तो क्या तुम मेरे सामने इन लबों से ये गुस्ताखी कर पाती? सिकंदर कल्बुलैन की गर्दन के वस्त पर अपनी उंगली फेरते मदहोशकुन लहजे में बोल रहा था। सिकंदर शाहानी की उंगली को अपनी गर्दन पर सफ़र करता देख कल्बुलैन ने तड़प कर उसे रोका था। वो शख्स हदूद से आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे कुछ भी महसूस नहीं करना, अभी मुझसे पीछे हो जाए। पहले ही मेरा सर इतना दर्द कर रहा है और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से मैं इतना परेशान हुई। कल्बुलैन उसकी जानिब से रुख मोड़ती साफ खफगी का इजहार कर रही थी। वो जो चाहती थी वो हो गया था। सिकंदर शाहानी उसके पास था, सिर्फ और सिर्फ उसके खातिर। यही मोहब्बत तो पाने के लिए तरस रही थी वो। इसी लम्स ने तो उसे सहमा सा दिया था। वो सिकंदर शाहानी को खोने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। कल्बुलैन, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। कहाँ दर्द हो रहा है मेरा बच्चा? मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को। क्यों खुद को परेशान किया है? मेरी जान मत करो, मुझे तकलीफ हो रही है। सिकंदर जल्दी से उसका रुख अपनी तरफ करते परेशानी से उसकी पेशानी पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करने लगा कि कहीं बुखार तो नहीं। टेम्परेचर तो नॉर्मल था। उसने डॉक्टर को बुलाने का इरादा मुलतवी करते कबर्ड की तरफ कदम बढ़ाए थे और मेडिसिन बॉक्स से सरदर्द की मेडिसिन लिए कल्बुलैन के पास चला आया। सिकंदर ने ग्लास में पानी उंडेलते एक हाथ में दवाई लिए कल्बुलैन की तरफ बढ़ाई थी। जल्दी से ये मेडिसिन लो, मैं तुम्हारा सर दबाता हूँ, देखना अभी दर्द छू मंतर हो जाएगा। सिकंदर मेडिसिन उसके मुंह में रखते ग्लास लबों से लगा गया था। कल्बुलैन यकटुक बस उस अपने जाने अजीज शोहर को अपनी फिक्र में घुलता हुआ देख रही थी। वो दिन में खुदा से दुआ गो थी कि सिकंदर शाहानी कभी लम्हे भर के लिए भी अपनी कल्बुलैन से दूर न हो, और अगर कभी किस्मत ने यह फैसला किया कि सिकंदर कल्बुलैन से दूर हो तो उसकी सांसें उसकी रूह का साथ छोड़ जाएं।
وہ مسکراتے ہوئے دل میں خود سے یہ عہد کر رہی تھی، پر نہیں جانتی تھی کہ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ سکندر شاہانی کا عشق قلب العین کو کون سی راہ کا مسافر بنانے والا تھا، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا، پر ان دونوں کی محبت ایک دوسرے کے لیے لازوال تھی، بے لوث تھی، ان کے سالوں کے صبر کا صلہ جسے وہ دونوں چاہ کر بھی نہیں کھو سکتے تھے۔ تبھی تو اتنی پریشانی کے باوجود بھی آج قلب العین سکندر شاہانی کی دسترس میں موجود تھی، جسے المات قبید نے اس سے دور رکھنے کے لیے لاکھ جتن کر چکے تھے، پر قلب العین اپنے اصل حقدار تک پہنچ ہی گئی تھی، جو اس کی روح تک میں اپنا عشق اتار چکا تھا۔ سکندر نے اسے میڈیسن دیتے بیڈ پر لٹایا تھا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھتے، کمفرٹر میں قلب العین کے وجود کو چھپاتے اس کی پیشانی پر ہولے سے ہاتھ رکھتا دبانے لگا۔ قلب العین بس مسکرا کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سکندر جو اس کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا، خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے نظریں اٹھا کر قلب العین کی طرف دیکھا، جو اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر سٹ پٹا کر نگاہیں دوسری طرف موڑ گئی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ پہلے یوں مجھے اپنی اداؤں سے بہکاتی ہے اور پھر اگر میں کوئی محبت بھرا عمل دہراؤں تو نگاہیں چرا لیتی ہو، یہ تو ٹھیک نہیں قلب العین۔ تم چاہتی ہو میں بس دیوانہ بنا رہوں، جانتی ہو مشکل میں پڑ سکتی ہو، قابو رکھو ان بہکاتی اداؤں پر۔ سکندر قلب العین کی بائیں آنکھ پر موجود تل کو محبت سے چھوتے ہوئے بولا تھا، وہ لڑکی واقعی دیوانی تھی۔ سکندر نے ہی تو اسے محبت کے رمزوں سے واقف کرایا تھا، تو وہ کیسے اس سے دور رہ پاتی؟ جی نہیں، زیادہ پھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ میں تو وہ قلب العین نے اس کی معنی خیز باتوں پر گھبرا کر اپنی صفائی پیش کی تھی، پر لفظ لڑکھڑا سے گئے تھے۔ بس بس، تو کیا ہوا کہ تم مجھے یوں ٹھرکیوں کی طرح گھور رہی تھی؟ کچھ بھی ہے، میں بھی تو تمہارا شوہر ہی ہوں، دیکھ سکتی ہو، جاؤ، کیا یاد کرو گی، کس سخی سے تمہارا پالا پڑا ہے؟ ویسے بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ قلب العین کے اٹک اٹک کر بولنے پر سکندر نے شرارتاً اپنی تعریف کرتے اس کے تاثرات جانچے تھے، جبکہ قلب العین ہونک بنی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو کتنے آرام سے اسے ٹھرکی کا لقب دے گیا تھا۔ سکندر، آپ کو شرم آتی ہے اپنی بیوی کو ٹھرکی کہتے ہوئے؟ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن، ٹھرکی لڑکیاں نہیں لڑکے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ۔ قلب العین بھی اس کی بات کے جواب میں تڑپ کر بولی تھی۔ سکندر نے جیسے اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھا تھا، وہ اکثر محسوس کرتا تھا کہ قلب العین اسے اس کے سونے کے بعد بھی چوری چوری دیکھتی ہے۔ اس لڑکی کی محبت کے انداز بھی نرالے تھے، وہ قلب العین سے سکندر کے قلب بننے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ہاں 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 جانم، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، ویسے میں تو ٹھرکی تو ہوں، لیکن صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے میرا ٹھرک پن جاگ جاتا ہے، پر تم تو مجھے ایلفی کی طرح دن رات چپکے رہتی ہو۔ بھائی مجھے تو تم سے اپنی عزت کا خطرہ ہونے لگا ہے، سوچ رہا ہوں روم سیپریٹ کرا لوں۔ سکندر جان پوچھ کر اس کا پارا ہائی کرنے کے لیے بولا تھا۔ قلب العین تو اس کی باتیں سنتی لال پیلی ہو رہی تھی کہ سکندر کا دل کر رہا تھا اس کی شکل دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو جائے۔ میں کہہ رہی ہوں آپ سے، نکلیں ابھی کے ابھی میرے روم سے، خبردار جو میرے پاس آئے آپ۔ میں ہی آتی ہوں نا آپ کے پاس، میں ہی چپکتی ہوں نا، نکلے میرے روم سے۔ اتنے بڑے ڈرامے باز ہیں آپ سکندر، خود تو آپ مجھے سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیتے، اور اوپر سے سارا الزام بھی مجھ پر لگا رہے ہیں۔ میں تو اب آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنے والی، میں جا رہی ہوں ماما کے پاس، اور خبردار جو آپ وہاں آئے تو۔ قلب العین بھڑک کر بولتی اپنا دوپٹہ گلے میں ڈالے باہر کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ اپنی کلائی پر سکندر شاہانی کی گرفت محسوس ہوئی۔ پاگل سمجھا ہوا ہے مجھے، جو شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کنواروں کی زندگی گزاروں گا؟ اتنے سال چھوٹ دیے رکھی کافی ہے، مجھے لمحے بھر کے لیے بھی خود سے دور رکھنے کی سوچا تو میں اپنی اور تمہاری جان ایک کرنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ سکندر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے غرایا تھا۔ عجیب شخص تھا، نہ پاس آنے کے لیے رضامند تھا، نہ دور جانے دے رہا تھا۔ قلب العین شدید مزاحمت کرتی اپنا آپ اس سے آزاد کرانے لگی۔ ابھی کچھ دیر پہلے کتنے دھڑلے سے وہ کہہ رہا تھا کہ اس سے چپکتی ہے وہ، یہی بات قلب العین کو بہت بری لگی تھی۔ میں تو جاؤں گی، اگر آپ میں ہمت ہے تو روک کے دکھائیں مجھے۔ آپ ہمیشہ اپنی من مرضی کر کے مجھے یوں ہرٹ کرتے ہیں، اور بعد میں ایسے معصوم بن جاتے ہیں جیسے آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، سارا قصور تو قلب العین کا ہے نا۔ قلب العین تیش کے عالم میں اپنی سرخ رنگت لیے بول رہی تھی۔ سکندر ہمیشہ سے ہی اس کا ضبط آزماتا آیا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ قلب العین اپنے غصے میں سب کچھ بھلائے بس اس کو کنجا کر دینے والی تھی۔
بس بس میرا بچہ رونا نہیں ہے، ہمت رکھو، میں بھی اپنے روتلو بچے کو چپ کراتا ہوں۔ سکندر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا جب کلبلین نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے خود سے دور کیا تھا۔ وہ جھلملاتی آنکھوں سے سکندر کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کے لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ روتلو ہوں گے آپ اور آپ کے سارے بچے، میں آپ کا بچہ بالکل بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے بچہ کہہ کر گستاخی کی تو میں اچھی طرح بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ کلبلین اپنے دونوں بازوں کی آستینیں چڑھاتے سکندر کو وارن کرنے کے انداز میں بولی تھی۔ سکندر تو سٹ پٹا کر سیدھا ہوا تھا، اس کے تیور بالکل بھی ٹھیک نہیں تھے۔ ضبط کے باعث کلبلین کی سانسیں پھول رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اپنے سامنے کھڑے اس شیطان کا سر پھوڑ دے جس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور اب یوں سب کے سامنے کس طرح معصوم بنا کھڑا تھا۔ اچھا تو تم بچی نہیں ہو، ثابت کرو۔ کم کلبلین، گیو می اے کس آن مائی لپس۔ سکندر اپنے لبوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بے باکی سے بولا تھا۔ کلبلین منہ کھولے اس پاگل شخص کو دیکھ رہی تھی، اسے لگا سکندر کا دماغ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے، تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ کس کرتی ہے آپ کو میری جوتی؟ جائیں اسی سے کس لیں جن کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کر کے آئے ہیں۔ کلب بھی دو ٹوک بات کرتے کمرے سے نکلنے لگی کہ ایک ہی جست میں سکندر اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ میری جوتی نہیں، مجھے ہی تمہیں کس کرنا ہوگا، اور وہ بھی ابھی۔ اور اگر تم نے مجھے کس نہ کیا تو تم رات تک کیا صبح تک میرے روم سے نہیں نکل پاؤ گی کلبلین۔ اور تمہیں پتہ ہے میں اپنے وعدے کا کتنا پکا ہوں۔ سکندر کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا جسے دیکھ کلبلین کی پلکیں خود بخود جھکتی چلی گئیں۔ کلبلین کے اندر ذرا بھی ہمت نہ تھی کہ وہ سکندر کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر پاتی۔ سکندر پلیز، میں نہیں کر سکتی۔ کلبلین نے کپکپاتے لہجے میں اپنی بات پوری کی تھی، پر اگلے ہی لمحے اسے اپنے ہونٹوں پر پرشدت گرفت کا احساس ہوا تھا۔ سکندر شاہانی اس کے لبوں پر قابض ہوتا اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ اچانک لگنے والے جھٹکے نے کلبلین کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ سکندر بے خود سا اس پر جھکا ہوا تھا۔ کلبلین کی سانسوں کا یہ جام اسے ہمیشہ مدہوش کرتا تھا، اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کلبلین کی کمر پر گستاخیاں سر انجام دیتے جا رہے تھے، پر اس میں ذرا ہمت نہ تھی سکندر شاہانی کو خود سے دور کرنے کی۔ سانسیں پھولنے پر سکندر نے اسے سانس لینے کی مہلت دی تھی، اور اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرے سانس لیتا کلبلین کو لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کلب کو خود پہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس کی قربت میں اس قدر بے بس ہو جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ یوں اپنی منمانی کر کے اپنا حق جتاتا تھا۔ سکندر شاہانی کے لبوں کو اپنی گردن سے نیچے سرکتا محسوس کر کلبلین نے اپنے سرخ ہونٹوں کو دانتوں تلے دبایا تھا۔ اس وقت وہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پا رہی تھی۔